علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے، تاکہ کل یہ کہنا آسان ہو کہ عمران خان بیمار تھے، خود ہی کچھ ہو گیا ہے۔ عمران خان پر یہ پہلے بھی گولیاں چلا چکے ہیں۔ 2 ہفتے قبل اہم ترین ذرائع کا ہم سے رابطہ ہوا اور کہا گیا کہ عمران خان کی آئسولیشن میں حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور خود سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ بھی ایجنسیاں ہی خبریں دے رہی تھیں۔ اب یہ بڑی سیریس بات ہے۔ علیمہ خانم دیکھیں نا، ان کی سچویشن بڑی عجیب ہے، ایک بڑی آزمائش ہے ان کے اوپر۔ ایک طرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی بیمار نہ ہو، انہیں ڈاکٹرز چیک کریں اور چھوٹا سا ایشو بھی ہے تو وہ ریزالو ہو۔ جو عمران خان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں وہ انہیں چیک کریں تاکہ عمران خان خود بھی اور ان کی فیملی بھی مطمئن رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روبہ صحت ہے، ان کے ساتھ پرابلم کوئی نہیں ہے، ان کی جان خطرے میں نہیں ہے۔ ایک طرف انہیں یہ کہنے کے لیے بھی بار بار کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ڈاکٹر کو ملوائیں، ان کو چیک کروائیں، ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی صحت کے اندر ایشوز بھی بعض اوقات چھوٹے موٹے آتے ہیں، یہ بتاتے بھی ہیں۔ لیکن سیم ٹائم میں ان کا پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان بیمار ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کسی کو کہنے بھی نہیں دیتے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، وہ بیمار نہیں ہے، اسے کچھ ایسا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہے، وہ اس کے بیچ میں بیلنس کرتی ہیں ان کی بہنیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک طرف ان کے لیے ڈاکٹرز اور جو میڈیکل کی سہولیات ہے وہ فراہم کروانا، اور دوسری جانب یہ تاثر بھی قائم رکھنا کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ صحت مند ہے، تاکہ اگر کل کو کوئی انہیں کچھ کر دے تو یہ نہ کہہ سکے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے۔ اور یہ بات تو ان کی فیملی نے بھی کی ہوئی ہے اور باقی لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے۔ اب وہ یہ کہتی ہیں پچھلے دنوں جو ایک ڈاکٹرز نے گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرچی جاری کی تھی، ایک رپورٹ جاری کی تھی، اس کو بھی انہوں نے کہا جی کہ وہ زیادتی ہے، وہ غلط کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ غلط کر رہے ہیں۔ پھر علیمہ خان نے کہا کہ 2 ہفتے قبل عام ترین ذرائع سے ہمارا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آئسولیشن میں عمران خان صاحب کی حالت خراب ہو گئی، وہ خود سے باتیں کر رہے ہیں، ایجنسیاں ایسی خبریں دے رہی ہیں۔ ہم عدالت چلے گئے اور کہا کہ ذاتی معالجین سے عمران خان صاحب کا علاج کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کا سائفر والا کیس چل رہا تھا نا، تو جج بشیر بیمار تھا، اس نے چھٹی مانگی تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم عمران خان کو سزا نہیں دیتے تمہیں چھٹی نہیں ملنی۔ عدت والے جج کی گھر میں شادی تھی بچے کی، تو اسے کہا گیا کہ جب تک تم سزا نہیں سناتے تمہارے بیٹے کی شادی بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ مجھے ان ججز پر بھی ترس آتا ہے، علیمہ خان کہہ رہی ہیں۔ پھر عاصم منیر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی، اور عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عاصم منیر ظلم کے ساتھ کام نہیں چلنا۔ اگر آپ سوچیں کہ 5 سال ایکسٹینشن لے کر آپ مزید ظلم کریں گے تو اب ایسا کام نہیں چلنا۔ لوگوں کا موڈ دیکھیں، وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خانم کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں اس شک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان بیمار ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو کل کہنے میں آسانی ہو کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے۔ عمران خان کو پہلے ہی گولیاں مار چکے ہیں اور 2 مرتبہ ان کو ویسے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ چکے کہ مجھے جیل میں کچھ ہوا یا میری بیوی کو جیل میں کچھ ہوا، تو انہوں نے ذمہ داری عمران خان صاحب نے کوئی چیف جسٹس پہ یا وزیر اعظم پہ کسی بھی نہیں ڈالی۔ انہوں نے کہا ذمہ دار ہوگا عاصم منیر۔ انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ اگر مجھے کبھی کچھ بھی۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا پیغام بھی آیا ہے جیل سے اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو گئیں، عمران خان صاحب کی فیملی سے بھی ہو گئیں ملاقاتیں، جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہو گئیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے خود بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ تیار ہے۔ حکومت کے ساتھ بات چیت سے منع کیا تھا مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے 3 باتوں کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 1، عمران خان نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کسی صورت بات نہیں ہوگی، نون لیگ نے پاکستان کی اخلاقیات ختم کر دی ہیں۔ عمران خان نے امر بالمعروف کی بات کی کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ NRO دینے والے سچ کیسے بولیں گے۔ عمران خان نے یاسمین راشد اور اندلیب عباس کی مثال دی اور کہا کہ یاسمین راشد نے پریس کانفرنس نہیں کی، وہ جیل میں ہے، جبکہ اندلیب عباس نے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، وہ آزاد ہیں۔ عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی مثال دی ساتھ میں کہ دیکھیں وہ بھی جیل میں ہے، سائفر کیس ختم ہو گیا لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف دفن ہو چکا ہے۔ حالات یہ ہیں، ہم بھی جب عدالت جاتے ہیں
जज कहते हैं इनके हाथ बंधे हुए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठाने का कहा है। अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में तो इमरान खान साहब तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूं। लोग हमसे रोज पूछते हैं कोई डील होने लगी है। 26वीं आईनी तरमीम पर असेंबली में आवाज उठानी चाहिए। सलमान सफदर को इमरान खान ने कहा था कि अलकादर केस में सारी क़यादत आपको सपोर्ट करेगी। इमरान खान के केसेस अदालतों में नहीं सुने जा रहे, यही प्रॉब्लम है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे। अलीमा खान ने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने पर हमसे बात ना ही करें तो अच्छा है। यानी उन्होंने कहा कि इस पे बात नहीं करते, अगर कोई मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं तो जाने दें। वैसे जो इमरान खान साहब से पहले वाला मुतालबा था एस्टेब्लिशमेंट का कि माफी मांगे, नाक से लकीरें निकालें, वो तो मुतालबा मेरे ख्याल में अब खत्म हो गया। और अलीमा खान साहबा ने एक और बात की है कि बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत बहाल हुई है और अगर वो इज्जत दोबारा खराब करवाना चाहते हैं तो मिलिट्री कोर्ट में उठा के इमरान खान साहब को ले जाएं। फिर यहां पे आबाद फारूक की मुलाकात हुई बाहर अलीमा खान साहबा से, तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे बाकी लीडरशिप को भी होना चाहिए, जिस पे अलीमा खान साहबा ने उन्हें मना किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये तो एक बहाना है इमरान खान को जेल में रखने का, और इमरान खान को ये सिर्फ जेल में रखना चाहते हैं देर तक। इनकी जरूरत नहीं है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, हिम्मत है तो लेकर जाकर दिखाएं, पूरी दुनिया में इनका तमाशा बन जाएगा। और ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कोई इज्जत बहाल हुई है, ये इज्जत भी खराब अगर करनी है तो फिर ये कर ले। अलीमा खान साहबा ने ये भी कहा। और फील्ड मार्शल के ओहदे के बारे में उन्होंने कहा जी ये बात कभी ये हुआ नहीं कि फील्ड मार्शल की जरूरत पड़े, सिर्फ अयूब खान के वक्त ये हुआ था, लेकिन हम इस पर कम ही बात करें तो बेहतर है। वो नहीं चाह रही थी कि ज्यादा मुसीबतें बढ़ाएं अपने लिए या अपने भाई के लिए। इमरान खान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब को जो है वो कहा गया कि आप पॉलीग्राफिक टेस्ट दें, उन्होंने इनकार कर दिया। ये टेस्ट होता है जी, आपको सच और झूठ का मशीनों के जरिए पता चलता है। यानी जब आपके पास सबूत नहीं होते, शवाहिद नहीं होते, 2 साल गुजरने के बाद जब आपको कोई सबूत नहीं मिला, आपको कोई शवाहिद में जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी किसी और जगह पे, कभी कबायली इलाकों में। ये सिलसिला कब तक चढ़ेगा? देखें, इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके लिए लायामल बनाना पड़ेगा। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने ये जंग कब तक लड़नी है और इसको कब ख़त्म करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ लंबे अरसे तक सस्टेन करें। हमने माजी में भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, इसे एक मरतबा फिर हर हाल में ख़त्म करना चाहिए, वरना ज़हनी मरीज बनता जाएगा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता। ये एक जान नहीं जाती, एक पूरा ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाता है। लगातार इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और ख़बर हम बाद में दे देते हैं कि हमला नाकाम बना दिया गया। देखिए कैसा हमला नाकाम बनाया कि वो खुदकुश हमला था, वो आए, उन्होंने खुदकुश धमाका किया। इससे पहले एक पुलिस चौकी को रिपोर्ट हुआ, वहाँ पे भी धमाका हुआ, वहाँ पे भी लोग शहीद हुए। बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे लोग कभी जबरी तौर पे लापता हो जाते हैं, कभी लोग शहीद कर दिए जाते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मार दिए जाते हैं। एक जज साहब अब्दुल हकीम काकड़ साहब, वो शहीद कर दिए गए। बाद औक़ात ना एक छोटा वाक़या होता है, एक कत्ल होता है, फिर आप लंबे अरसे तक उसकी कीमत चुकाते रहते हैं। अब्दुल हकीम काकड़ का वाक़या छोटा वाक़या नहीं है। रियासत को इसके ऊपर जागना चाहिए और तमाम लोगों को इस पे जागना चाहिए। बाकायदा जो बलूचिस्तान के अवाम है उनको भी इसके ऊपर जागना चाहिए। बलूचिस्तान की अदलिया को और वकला को इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर अब्दुल हकीम काकड़ जैसे लोगों को जो ये कहते रहे कि हम इंसाफ देंगे, हम अल्लाह से डरते हैं, इस तरह के जजेस को अगर दिन दिहाड़े कत्ल किया जाएगा और रियासत उन्हें बचाने में नाकाम रहेगी, या उन्हें सिर्फ इस वजह से मार दिया जाएगा कि वो मतलूबा नताइज नहीं देते ताकतवरों को, तो ऐसी सूरत में निज़ाम कैसे चलेगा? ये नहीं चल पाएगा, सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि जो इधर उधर की एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, तब तक कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में नहीं आएगा। और बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पे बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स वो अपने बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे। उनको इस्तिस्ना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। अभी 8 ऑफिसर्स को सुपरसीड करके एक जनरल को लाके लगाया गया और उनको कमांड पे एक सीट दी गई। हालांकि पिछले साल से इसकी गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन पिछले साल ये नहीं किया गया, इस साल किया गया। ठीक है, जो मर्जी करे, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होना चाहिए।
یہ فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر دفاعی نقطہ نظر سے فیصلے کرتی ہے تو ان کے فیصلے ہیں وہ کرتے جائیں، لیکن کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے ان فیصلوں کا؟ ذاتی حیثیت میں تو اپنی پسند اور ناپسند آپ کر لیتے ہیں، کوئی ایکسٹینشن لیتا ہے، کوئی استثنا لیتا ہے، کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں حکومت گرا دیتا ہے، کوئی ایکسٹینشن کے لیے ایک نئی حکومت بنا دیتا ہے، لیکن اس سے پاکستان کو کیا ملتا ہے؟ ان چکروں سے نکلیں آپ باہر، ایجنسیوں کو ان کا کام کرنے دیں، فوجیوں کو ان کا کام کرنے دیں، پولیس کو ان کا کام کرنے دیں، اور سیاستدانوں کو ان کا کام کرنے دیں، اور مل کر ایک دفعہ دوبارہ اس دہشت گردی کو اکھاڑ کے پھینکیں آپ۔ ہمارے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہیں، نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، پھر ہم کہہ دیتے ہیں جی حملہ ہم نے ناکام بنا دی۔ کیسا ناکام حملہ ہے جس میں حملہ آور آتے ہیں، وہ دھماکہ کرتے ہیں اور 15 سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، بعد میں ہم خبر دے دیتے ہیں ہم نے ناکام بنا دیا۔ یہ تو ڈی جی ایس پی آر نے تب بھی کہا جب وہ 20 سے زائد پولیس والوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے کہا جی حملہ ناکام بنا دیا، وہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی لاشیں تو چھوڑ کر نہیں بھاگے، لیکن پہاڑوں سے ہمارے پولیس والوں کی لاشیں ملتی رہیں اگلے 3-4 دن تک، بلکہ کچھ لاشیں ایک ہفتے کے بعد واپس آئیں، ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس لڑائی میں جس میں 1 2 4 6 لوگوں کا فائدہ ہے، اس کی وجہ سے 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو ہم داؤ پہ نہ لگائیں۔ یہ پاکستان رہے گا نا تو پاکستان کے اندر سے ہم سب کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا، کوئی روٹی کھائے گا، کوئی اچھا سالن کھائے گا، کوئی برا سالن کھائے گا، کوئی اگر کرپشن بھی کرے گا تو جب یہ ملک ہوگا تو اس کے اندر آپ کرپشن کریں گے نا۔ جب آپ اس ملک کو اس نہج پہ لے جائیں گے جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آئے گی، کوئی پاکستان کے اندر پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا، تو پھر آپ پیسہ کھائیں گے کہاں سے؟ لہٰذا پہلے پاکستان کو بچائیے، اس وقت سب سے ضروری یہ ہے۔ حالات یہاں تک پیدا کر دیے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان میں بڑھتی ہیں، اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم کیوں نہ کریں بات؟ ماضی میں جن لوگوں کی آج حکومت ہے، یہ لوگ ماضی میں اس پہ بات کرتے رہے نا، رولا ڈالتے رہے نا۔ جب 1 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی عمران خان کے دور میں، یہ چھلانگیں مارتے تھے، شور مچاتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے 117 روپے لیٹر پیٹرول کے اوپر ایسا خوفناک ٹویٹ کیا تھا کہ لگتا تھا قیامت آنے والی ہے، اور آج جو قیمت ہے وہ 383 روپے ڈیزل کی، اور پیٹرول جو ہے وہ 335 روپے ہے۔ حالانکہ ابھی بھی عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت کی نسبت کم ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، پالیٹکس سے یا ان چیزوں سے ہٹ کے میں زیادہ تر حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہوں۔ حکومت نے کوئی میرے ساتھ اچھا تو نہیں کیا تو میں تنقید ہی کروں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک خودکار سسٹم بنانا چاہیے، ایک آزاد سسٹم بنانا چاہیے۔ حکومت کا اس میں کردار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھے گی اور کتنی کم ہوگی۔ حکومت چاہے زرداری کی ہو، نواز شریف کی ہو، عمران خان کی ہو، کسی کی بھی ہو، چاہے فضل الرحمان کی حکومت ہو، حکومت کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی۔ وہ سال میں ایک مرتبہ ایک پالیسی بنائے کہ جناب ہمارا یہ سیل ٹیکس ہے اور یہ والا ٹیکس ہم وصول کریں گے۔ اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بے شک یہ فیصلہ کرے کہ جناب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت یہ ہے، ہمیں اتنے کا تیل مل رہا ہے، ہمیں اتنی رعایت مل رہی ہے، اور اس رعایت کے نتیجے میں ہم پاکستان میں اتنے روپے لیٹر پیٹرول دے سکتے ہیں۔ اب کسی حکومت کا قصور نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ بجلی پہ بھی آپ کو یہ فارمولا بنانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ساورن گارنٹیز دے دی۔ آپ نے یہ کیا کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم آپ کو بل دیتے رہیں گے۔ یہ غلط منصوبے ہیں۔ دنیا آگے نکل گئی ہے، دنیا میں یہ فیصلے اب یوٹیلیٹی کمپنیز کر رہی ہیں۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو بجلی کتنے کی دینی ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ سستی بجلی دینے کی آفر کرتے ہیں۔ یہاں پہ سسٹم چل رہے ہیں، گیس کے لیے کمپنیاں کام کر رہی ہیں، بجلی کے لیے کمپنیاں کام کر رہی ہیں، پانی کے لیے کمپٹیشن چل رہے ہیں۔ سرکار کی رسپانسبلٹی ہے جن چیزوں پہ، وہاں پہ بھی پرائیویٹ لوگوں کو لایا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، سرکار کا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ جو ڈالر کی قیمت زیادہ یا کم ہوتی ہے اس کو بھی بیلنس کے ساتھ چلانا چاہیے۔ لیکن یہاں کنٹرول کرنے کی خواہش نے اور ایکسٹرا ٹیکسز لینے کی خواہش نے پاکستان کو خراب کیا۔ دیکھیں نا، جو لیوی انہوں نے وصول کرنی ہے، ایک دفعہ بتا دیں جی ہم نے اتنی لیوی فی لیٹر پہ لینی ہے، اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیں، اور جیسے ہی عالمی منڈی میں بڑھ جائے، کم ہو جائے۔ لیکن وہ یہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی لیوی بھی ہم نے 80 روپے لینی ہے اور ٹیکسز ہم نے 100 روپے سے اوپر لینے ہیں۔ تو جب آپ اتنے ٹیکسز اندھا دھند لیں گے تو پھر الزام تو آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ سبسڈی دیں، غریب آدمی کو سہولت دیں، لیکن اب تو پاکستان میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ IMF کی شرائط ہی بڑی سخت ہیں۔ بیوروکریسی جس نے پاکستان کی خدمت کرنی تھی، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، جتنے بیوروکریٹس یہ سن رہے ہیں اگر ان کو میری بات بری لگے تو پہلے ہی معذرت کر دیتا ہوں میں۔ آپ بتائیے کیا واقعی آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟
मैं सच बता रहा हूं, मेरा तकरीबन 20 साल का सहाफती एक्सपीरियंस है। 20 साल मैं दफातर में जाता रहा, ब्यूरोक्रेट्स को मिलता रहा, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनके साथ काम करता रहा, सीखता रहा, देखता रहा। उससे पहले भी पाकिस्तान में मैं रहता था। बेशुमार मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं जिनमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करना भी चाहते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी या सरकारी मुलाजमीन या अफसरान की जो अक्सरियत है वो सिर्फ नौकरी करती है, काम नहीं करते? यानी अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचें ना कि आपने पिछले 1 महीने में कितना काम किया और कितना काम है जो आप कर सकते थे, या आपके काम करने से पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ। यहां पे लोग घंटे पूरे करने के लिए जाते हैं। सरकारी नौकरी ऐसे है, वो बलूचिस्तान में एक एक आदमी ने 2-2 नौकरियां ली हुई हैं, 3-3 नौकरियां भी ली हुई हैं, कि वो 2-2 3-3 तनख्वाहें, घूस तनख्वाहें वसूल करता है। ताल्लुकात लगा के लोग नौकरी ले लेते हैं। पंजाब में ये है, सिंध में ये है, खैबर पख्तूनख्वा में ये है, हर जगह पे लोग घोस्ट मुलाजिम बने हुए हैं, काम करते नहीं है, तनख्वाहें ले लेते हैं। तो हम नौकरी इसलिए नहीं लेते कि हमने काम करना है, मुल्क की खिदमत करनी है। हम नौकरी इसलिए लेते हैं कि हमने महीने के बाद तनख्वाह लेनी है और हम सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, हम कौम के लिए काम नहीं करना चाहते, बदकिस्मती से। अब नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज के दिन में अलीमा खानम निकलेंगी मर्दान वाले इलाके में, वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को निकालने के लिए वो एक दोबारा से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि लोगों को होश आए, लोग तगड़े हों और एक मरतबा फिर वो लोग अडियाला के लिए निकले या इस्लामाबाद के लिए निकले, लोग एहतजाज करें दोबारा से। तो अलीमा खानम दोबारा आज कोशिश करेंगी। अभी तक उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। अब देखते हैं कि आज उन्हें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं मर्दान के और आसपास के लोग। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर सारों की निगाहें लग गई हैं, ना सिर्फ अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, इमरान खान साहब की फैमिली की, पाकिस्तान की मीडिया की, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत की भी या एस्टेब्लिशमेंट की भी नज़रें सुहेल अफरीदी पे हैं। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कोई संजीदा एफर्ट हो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए, या कोई नई तहरीक जिसका उन्हें सामना करना पड़े, वो नहीं चाहते। क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से इंसानों को कत्ल करके इसको कुचला गया। अब दोबारा से अगर लोग निकलेंगे फिर कत्लेआम करना पड़ेगा, और अगर ना कर पाए कत्लेआम तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में आ गए तो सुहेल अफरीदी का एक बड़ा टेस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास ये आखिरी मौके की तरह है। ये जो 5 अगस्त है, अगर उसके ऊपर कोई वो बहुत वाज़ेह हिकमत अमली दे देते हैं और लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते, और वो ये कहते हैं जनाब बस ये फाइनल राउंड है, अब हमने ऐसे ऐसे करके करना है और इस दिन हम निकल जाएंगे, अगर वो वजाहत के साथ आ जाते हैं तो फिर सूरत कुछ और होगी। उनके पास भी अब मौका कम रह गया ना। तो इसीलिए जो 2 चीज़ें हैं, एक जो रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की बनाई थी सुहेल अफरीदी ने, उस पर, और एक जो 9 मई के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, उन पे आईनी अदालत में तलब कर लिया गया है, और ये केस वहाँ पे सुहेल अफरीदी वाले लगा दिए गए हैं ताकि सुहेल अफरीदी पे दबाव डाला जा सके कि जनाब अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर हमारे पास यही रास्ता है। देखिए इसमें होगा क्या, जब सुहेल अफरीदी नहीं पेश होगा, उसके बाद एहतजाज करने आएगा तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे। तो एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करना आपको बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी पाकिस्तान में। सारा कुछ ही इन्होंने करके देख लिया। बहुत मुमकिन है कि एक वज़ीर आला को एक दूसरे सूबे से या इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तारी कर लिया जाए। आपने देखा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब कई कई घंटे गायब रहते थे। आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं है, लेकिन जब कभी वो मुस्तकबिल में किताब लिखेंगे या कोई चीज़ वो लिखेंगे या उनकी फैमिली लिखेगी या उनके करीबी लोग लिखेंगे, अगर उन्होंने उसमें सच लिखा तो वो ये बताएंगे कि उनको कौन से अफसर उठा के या बुला के कहाँ ले गए थे और वहाँ क्या डिस्कशंस होती रही हैं। ये सारे पोल एक वक्त आता है तारीख में खुल जाते हैं। बाज़-औक़ात जिनके साथ हो रहा होता है वो खोल देते हैं, बाज़-औक़ात जो कर रहे होते हैं वो खुद ही पोल खोल देते हैं, और ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं 8-10 साल, 5 साल, 7 साल, अब ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। तो सुहेल अफरीदी के पास ये एक मौका है। कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जेल में इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है। देखिए मेरे पास जो इमरान खान साहब के हवाले से आखिरी खबर आई थी, वो मैंने अब लगभग 1 महीना होने वाला है, मैंने तब वो खबर दी थी। लेकिन वो खबर जिसने मुझ तक पहुंचाई थी उसको भी ये खबर जो मिली है वो सोर्स तकरीबन 1-1.5 महीने पुरानी बात है। यानी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, उनकी आंख के मसाइल चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी बहनों के हवाले से एक पैगाम भेजा था। ये मैंने आपको बताया था। वो पैगाम जो है वो किसी तरह उनकी बहनों तक, उनकी फैमिली तक पहुंच भी गया था। उस वक्त वो 1 लाइनर ही था और वो किसी और जरिए से आया था। अब मेरा इस वक्त सवाल ये है कि अभी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ी दावे कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की सेहत अब कमज़ोर हो गई है। ये उनका दावा है।
وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ صرف ان کی صحت کمزور ہو گئی بلکہ ایک صحافی نے تو یہاں تک کہا کہ جناب ان کے کوئی ہاتھ کانپتے ہیں عمران خان صاحب کے۔ اب یہ 2.5 مہینے میں ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں میں ابھی آپ کو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ خبریں سچ ہیں۔ بعض اوقات صحافیوں کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ جو خبر آپ کو دی جا رہی ہے وہ سچ ہے، اور وہ سچ نہیں ہوتی، کیونکہ کئی خبریں ایسی ہیں جن کو آپ سیکنڈ اوپینین آپ لے ہی نہیں سکتے اس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آ کر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں، میں حلف لے کر آپ کو کہتا ہوں عمران خان صاحب کو فلانا بندہ ملا ہے اور عمران خان صاحب کی یہ حالت تھی۔ اب آپ تصدیق کیسے کریں گے؟ آپ جیلر سے پوچھیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، عمران خان صاحب کی فیملی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں تو ملے ہی نہیں کبھی، ان کے ساتھیوں سے پوچھیں گے وہاں بھی نہیں پتا، آپ جیل میں گھسنے کی کوشش کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ملاقات کی کوشش کریں گے وہ بھی نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں گے آپ اس کو ری کنفرم نہیں کر پائیں گے۔ تو بعض اوقات صحافیوں کو ایسے سورسز خبر دیتے ہیں جن کو آپ تصدیق کرنا ممکن نہیں ہوتا، پھر وہ سورسز سے کر کے وہ خبر بعض اوقات دے دیتے ہیں۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں جن کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ عمران خان صاحب کی صحت کتنی خراب ہے، لیکن ملٹیپل سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی صحت پہلے کی نسبت خراب ہے۔ تو اب ایک انتہائی صحت مند آدمی اچانک ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعد میں ان کی اس قسم کی شکایات جو ہے وہ ابھی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، تو ایسا کیا کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ان کی فیملی کی اور ڈاکٹروں کی ملاقاتیں بھی بند کروا دی گئیں، انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے یا صحافی یہ کلیم کرتے ہیں اپنے سورسز سے کہ جناب اب ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑے سوالات ہیں، اس پہ عالمی سطح پہ آواز اٹھنی چاہیے۔ ان کے بیٹے نے بھی حال ہی میں آواز اٹھائی، بہت سارے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ اس پہ آواز اٹھتی رہتی ہے، مزید آواز اٹھنی چاہیے۔ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کروانی چاہیے، ان کے ڈاکٹروں کی زیر نگرانی ان کا علاج کروانا چاہیے۔ جیل سے کب باہر آنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اب کوئی جلدی ہے جیل سے باہر آنے کی، جلدی ہوتی وہ آ جاتے۔ جیل کا چھوٹا والا پھاٹک تو کھلا ہوا ہے، عمران خان نے سر جھکانا ہے، نیچے سے باہر آ جانا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے لیے بڑا والا پھاٹک کھولو، بڑا دروازہ، میں جیسے عزت کے ساتھ جیل کے اندر گیا تھا ویسے ہی باہر آؤں گا، پنگا وہیں پھنسا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب ڈیل ویل کر کے جلدی باہر آنے کے چکر میں تو ہے نہیں، جو بظاہر دکھائی دیتا ہے، اور آخری ڈیل کی جو کوشش کی گئی وہ بھی اسی طرح کی تھی جیسے پہلے کی گئی، اور جواب بھی بالکل ویسے ہی تھا جیسے عمران خان صاحب پہلے جواب دیتے تھے۔ تو انہوں نے تو اپنے رستے عمران خان صاحب نے بند کیے ہیں۔ تو بات یہ کہ آپ نے جیل میں رکھنا ہے عمران خان صاحب کو، تو کم سے کم ان کو ان کے حقوق دے کر جیل میں رکھیں، کیونکہ کل کو باقی لوگوں نے بھی جیلوں میں جانا ہے، پھر یہ اپنے حقوق مانگیں گے تو کیا ان کو جواب ملے گا؟ لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آدمی جیل میں ہے اس کو اس کے حقوق ملیں، حقوق سب کو ملنے چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، وہ مینار پاکستان بہت لمبے عرصے کے بعد آئے، انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، ان کا بالکل حق ہے، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی وہ جس شہر میں، جس علاقے میں، جس صوبے میں جہاں چاہے جلسہ کرنا، انہیں جلسہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شکوہ کیا کہ ان کے اوپر وہاں پہ کچھ تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے۔